السلام علیکم. مولانا دیو اللہ صاحب آ چکے ہیں اور شروع کرنے لگے ہیں بیان. اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی دعا ہوگی. آگے میرے ساتھ بنے رہی ہے اور دعا میں بھی شامل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا ہے. اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے, اپنی رحمتوں کا وعدہ کیا ہے. ایسے ہی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور دعا قبول فرمانے کا وعدہ بھی کیا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو, میں قبول کیا کروں گا. اور مانگنے والا بندہ اللہ کو پسند ہے اور نہ مانگنے والا پسند نہیں. اچھے کام اور اچھے کام کے بعد دعا مانگنا, نیک کام کرنا اور نیک کام کر کے دعا مانگنا, یہ ایک بہترین طریقہ ہے. فرض نمازوں کے بعد بھی دعا مانگنا ہے اور وہ دعا قبول ہوتی ہے. روزہ افطار کے وقت میں روزدار کی دعا قبول ہوتی ہے. حج میں حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے والے بندوں کی محنتوں کی وجہ سے اور قربانیوں کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے. پریشان اور مضطر بندہ ہوتا ہے, بے قرار بے چین, اور وہ بے چینی میں اور بے قراری میں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے. اللہ کی شان بڑی ہے, اس کی رحمت رافت بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی مہربانیوں کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے رحم کرنا گویا اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ مخلوق پر رحم کرنی ہے. مخلوق کو اس لیے پیدا ہی کیا ہے کہ اس پر رحم کرنا ہے, اس پر کرم کرنا ہے. من نہ کردم خلقتا سو دیکھنم بلکہ تابر بندگاں جو دیکھنم. میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی ہے کہ میں اسے اپنا کوئی ذاتی فائدہ حاصل کروں, بلکہ فرمایا میں نے مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ اس پر اپنا کرم کروں, اس پر اپنی بخشش کروں. تو اللہ تعالیٰ کے معاملات رحمتوں کے رافتوں کے ہیں, اور اگر بندوں سے خطا ہو جاتی ہے تو اس کے معاملے میں درگزر بھی ہے. درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں, معافی مانگنے کو پسند کرتے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ معافی بھی مانگا کرو. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جس سے خطا ہو جائے تو وہ معافی مانگا کرے. اللہم اجعلنی من الذین اذا اساؤوا استغفروا واذا احسنوا استبشروا. حضور دعا مانگتے ہیں, اللہ مجھے ایسا بندہ بنا دے, ایسے بندوں میں شامل کر دے کہ ان سے خطا ہو جائے تو فوراً معافی مانگے, اور ان سے خوش اور ان سے نیکی ہو جائے تو اپنے نیکی پر خدا کے شکر کے ساتھ خوش ہوئے. تو یہ سب صفتیں ہیں بندگی کی. اللہ سے مانگنا یہ بندگی کی شان ہے کہ ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہے, ہماری کوئی مراد پورا کرنے والا نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی آسانی کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ. اس لیے اللہ کی طرف مانگنا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشہور شغل اور عمل رہا, ایک دعوت ایک دعا. یہ دو ان کے مشہور شغل ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں, بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں سے اللہ کی مددوں کو, اللہ کی مہربانیوں کو, اللہ کے فضل کو بندوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو جائے, مدد ہو جائے. ہاں, تو دعا ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. بندے جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے, وہ دعا قبول ہوتی ہے, دعا رد نہیں ہوتی, کیونکہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. ادعونی استجب لکم, دعا مانگنے کا حکم دیا ہے, قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے, تو اب دعا کیسے رد ہوگی؟ دعا ضرور قبول ہوگی. باقی یہ ہے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے, دعا محفوظ بھی ہوتی ہے. یہ کوئی اصولی بات ہے. جو دعا مقبول ہو گئی تو اس کی مراد اس کو دے دی گئی, اور جو دعا اس کی قبولیت ظاہر نہیں ہوئی کہ ہم نے تو دعا مانگی تھی, قبولیت ظاہر نہیں ہوئی, تو وہ دعا برباد نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ دعا محفوظ ہے. اور محفوظ اس لیے کی گئی ہے حکمت کی وجہ سے کہ بعض مرتبہ بندے نے کوئی چیز مانگی ہے اور وہ فی الوقت اس کو دینا مناسب
مناسب نہیں ہے اللہ جانتے ہیں، تو وہ اس کو نہیں دیتے اس وقت، بلکہ کچھ وقفے کے بعد دیتے ہیں۔ اس لیے اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ اس لیے کوئی بھی دعا مانگ کر کے نا امید نہ بنے، امیدوار رہے، اللہ کی بشارتوں کو، اللہ کی فضیلتوں کو سنیں اور اللہ سے امیدوار رہے کہ جو اللہ نے ہم کو دینے کے وعدے کیے ہیں، انعام کے، اکرام کے، احسان کے، کہ ان وعدوں کو دھیان میں رکھے اور ان وعدوں کو دھیان میں رکھ کر دین کے تقاضوں پر عمل کرے، اور پھر اپنے حاجت کے لیے، اپنی مدد کے لیے، اپنی دنیا آخرت کی خیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، اللہ سے مانگا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی تعلیم دی ہے، جس طرح دعوت دے کر دین کی تعلیم دی ہے، اس طرح ہم کو دعا کی تعلیم دی ہے اور دعائیں سکھائی ہیں۔ ہاں، بہت بڑا ذخیرہ دعاؤں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے ہمارے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، اس موقع پر یہ مانگو، اس موقع پر یہ مانگو۔ بہت بڑا ذخیرہ دعاؤں کے لیے تعلیم کیا ہے، جن کو علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں وہ دعائیں ہیں مستقل، جس طرح نماز روزے کے احکام اور اس کی تفصیلات ہے، ایسے ہی دعائیں ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، مستقل کتابیں اس کے اوپر علماء نے لکھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جمع کیا ہے، ہر موقع کی، ہر کام کی، ہر اہم چیز کی، ہر مشکل کی دعائیں وہ جمع کی گئی ہے۔ کیوں کہ دعا بھی ایک بڑا کام ہے، دعوت اور دعا یہ دو نبیوں کا کام ہے کہ اللہ دین کی دعوت، اللہ کے دین کی اشاعت، اس کی محنت، اور پھر محنت کے بعد دعا۔ اللہ کے دین کی محنت صحیح ہوتی ہے اصول کے مطابق، قربانیوں اخلاص کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت دیتے ہیں جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ وعدہ ہے یہ کہ اللہ ان کی دعاؤں میں ایسی قبولیت ڈالیں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت ڈالتے ہیں۔ تو یہ امیدیں دلائی گئی ہیں، اس لیے دین اور دین کا کام بھی کرنا ہے، اور اللہ سے امیدوار ہو کر اس کی قبولیت کے لیے اور اس کے آسانیوں کے لیے اور اس کے دنیا میں پھیلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی، اپنے قصوروں کی معافی بھی مانگنی ہے، اللہ سے آخرت کی خیر مانگنی ہے، دنیا کی خیر مانگنی ہے، جنت مانگنی ہے، دوزخ سے پناہ مانگنی ہے، اور دارین کی عافیت مانگنی ہے۔ جنت مانگے اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ سے بندہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے تو آپ مجھے اس کو دے دیں، اور جب دوزخ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے، دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، تو دوزخ کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے تو آپ مجھ کو اس سے بچا لیں، اس کو دوزخ سے بچا لیں۔ تو وہ بھی ہماری دعا میں ہمارے ساتھ ہے، جنت بھی دوزخ بھی۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس لیے دعا والا بننا ہے۔ اجتماعی دعائیں تو اجتماع میں ہوتی ہے، یہ ہر روز نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تو انفرادی دعاؤں کی تعلیم کا ذریعہ بنتی ہے، کہ جس طرح اجتماع میں جا کر اجتماعی دعا مانگی تھی ہزاروں آدمیوں نے، تو ہر روز ہزار آدمی نہیں ہوں گے، ہزاروں۔ اس لیے یہاں سے یہ سیکھ کر کے جانا ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے حاجتوں کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، حدیثوں میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ اس پر حالات آتے ہیں مومن پر، تو حالات کو دفع کرنے کے لیے دعاؤں کا ہتھیار دیا ہے کہ اپنی دعاؤں سے بلاؤں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو دفع کرو، کہ دعاؤں سے بلائیں دور ہے، جس طرح صدقات خیرات سے بلائیں دور ہوتی ہے، ایسے دعاؤں سے بھی بلائیں دور ہوتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کے ذریعے سے بلاؤں کا دفاع کرے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے برکتیں اتارے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ عباس ابن عبد المطلب اپنے چچا سے یہ فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، دنیا کی بھی عافیت مانگو، آخرت کی بھی عافیت مانگو، کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت دے دے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے دے۔ عافیت کا یہ مطلب ہے، عافیت کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ عافیت دے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑے،
عافیت کا ایک مفہوم کہ کسی دینی فتنے میں نہ پڑے اور کسی موذی بیماری میں گرفتار نہ ہو جائے. یہ عافیت کا مفہوم ہے کہ اللہ ہمیں عافیت دے، اور حضور نے عافیت مانگنے کے لیے ارشاد فرمایا، عباس بن مطلب سے بار بار فرمایا. تو عافیت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑ جائے کہ جس سے اس کا دین برباد ہو جائے، اور کسی موذی اور مہلک بیماری کا شکار نہ ہو جائے کہ جس سے اس کی زندگی بیکار ہو جائے. یہ مطلب ہے عافیت کا. اس لیے فرمایا گیا کہ عافیت مانگا کرو، دنیا اور آخرت کی عافیت. بہت بہترین رہبری ہے یہ، دنیا و آخرت کے آرام کے لیے اور خیر کمانے کے لیے، اور باقی اپنے اپنے حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاوے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگا جاوے، عام بندوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگی جاوے، عام انسانیت کی ہدایت کی دعا مانگی جاوے. یہ سب ہم کو تعلیم دی ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے گا تو جو دعا اپنے بھائی کے لیے مانگی گئے وہ اس کے لیے بھی قبول ہو جائے گی. فرشتہ پیچھے کھڑا ہوا کہے گا تو نے اپنے بھائی کے لیے جو خیر مانگے وہ تیرے لیے بھی ہے. وَلَكَ مِثْلُهُ. کسی کے لیے دعا مانگیں گے تو ہمارے لیے بھی قبولیت آ جائے گی. غرض کی دعا اللہ تعالیٰ کی بڑا انعام ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو دعا مانگنے کی توفیق ہوتی ہے. کہ دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، اللہ کے سامنے عاجزی کی توفیق ہو گئی کہ خیر سمجھو کہ خیر آنے والی ہے. چون خدا خواہد کہ ماں یاری کنت میل مالا جانب زاری کنت. کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی خیر کو دینا ہے، کسی خیر کو دینا ہے، تو بندے کو آہوزاری اور عاجزی کی طرف متوجہ کرتے ہیں. وہ اللہ سے عاجزی کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، گر جاتا ہے، تو سمجھو کہ اوپر سے دینے کا ارادہ ہوا ہے. چون خدا خواہد کے ماں یاری کنت میل مالا جانبی زاری کنت. یہ اللہ کی حکمت ہے. دینے کا ارادہ ہوتا ہے تو عاجزی اور آہوزاری کی توفیق ہوتی ہے. اور چون خدا خواہد کے پردہ کش درد میل شندر تانا یہ پاکاں زنت. یہ دوسرا تکوینی فیصلہ ہے کہ جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جو اچھے لوگوں کے اور نیک بندوں کے پیچھے پڑا سمجھو کہ اس وقت رسوا ہونا یقینی ہے. یہ دونوں فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جب اللہ دینا چاہے گا تو آہوزاری کی توفیق ہوگی، اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہے گا تو وہ نیک بندوں کے پیچھے پڑے گا. چون خدا خواہد کے پردہ کش درد میل زندر تانا یہ پاکاں زنت. جنہوں نے نبیوں کو ستایا ان کا کبھی بھلا نہیں ہوا. ہاں، بڑی بری بیماریوں میں وہ پھنسے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے. ہاں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کیوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے تھے، وہ آپ کے پیچھے پڑے تھے، تو ان کا کبھی بھلا نہیں ہوا ہے. تو یہ کہا کہ جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اچھے بندوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو سمجھو کہ اس کی رسوائی یقینی ہے. اور جب اللہ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو آہوزاری اور عاجزی اپنے سامنے کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو خیر نصیب فرمائے اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے دعا مانگنی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. جی ہاں، دعا ہر حال میں ہو سکتی ہے. باقی دعا کا اچھا طریقہ جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اپنے لیے اور عام مومنین کے لیے استغفار کرے، معافی مانگے. یہ دعا کا اچھا طریقہ ہے. ورنہ جیسے بھی دعا مانگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیتے، ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے اور دعا ہر حال میں عبادت بنتی ہے. دعا حاجت بھی ہے، عبادت بھی ہے. اس لیے دعا سے حاجت بھی پوری ہوتی ہے اور دعا مانگنے کا ثواب بھی ملتا ہے. دعا کے دونوں پہلو ہیں کہ دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا کہ وہ اللہ کی عبادت بھی ہے. کیونکہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے. غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے. دعا صرف اللہ سے ہی مانگی جائے گی. اللہ ہی دعا قبول کرنے والا ہے، وہی معبود ہے، وہی دینے والا ہے. اس لیے دعا عبادت بھی ہے اور دعا ہماری حاجت بھی ہے. اس کا اہتمام بھی ہو جیسے اور کاموں کا اہتمام ہے. خصوصاً مسنون دعائیں جو آئی ہیں جن کا ذکر آ گیا وہ تو اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی ہے. جیسے کوئی افسر کسی کو سکھاوے کہ دیکھو اس طرح کی عرضی لکھ کر لانا، پھر میں دیکھ لوں گا، تو وہ عرضی کا مضمون بتا دیتا ہے اس کو کہ اس طرح عرضی لکھ کر کے لانا. تو اس کے بتائی ہوئی عرضی جو ہوتی ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے اور قابل قبول بھی ہوتی ہے.
ایسے ہی ہم کو جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی گئی ہے گویا وہ ایک عرضی ہے جو سکھائی گئی کہ اس طرح کا موضوع لکھ کر لانا. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو محمد اشفاق. پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دیکھ